السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم، ایک طرح سے فیصلہ کن موڑ پر بات کر رہے ہیں، 1857 کے واقعات۔ اسے کچھ لوگ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کہتے ہیں، کچھ اسے محض ایک فوجی بغاوت سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ تاریخی ذرائع ہیں، خاص طور پر ٹریک ٹو پاکستان نامی کتاب سے کچھ اقتباس، جو اس زمانے کے حالات اور اسباب پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، کب ہوا، بلکہ ان ذرائع کی مدد سے یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہوا۔ کیا یہ واقعی صرف وہ مشہور کارتوسوں کا معاملہ تھا، یا پس پردہ کچھ اور بھی پک رہا تھا؟ اور کیا اسے صرف فوج کا غصہ کہہ دینا کافی ہے، یا یہ ایک آپ کہہ لیں عوامی رد عمل تھا؟ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ 1857 کا سال ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا سال تھا۔ مغلیہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی اور دوسری طرف برطانوی طاقت بڑھ رہی تھی۔ اسے صرف فوجیوں کی بغاوت کہہ دینا، جیسا کہ شروع میں کچھ انگریز مورخین نے کوشش کی، وہ اصل میں پوری تصویر نہیں دکھاتا۔ بعد میں تو لارڈ سیلزبری جیسے برطانوی سیاست دانوں نے خود پارلیمنٹ میں مانا کہ یہ صرف فوج تک محدود نہیں تھی، یہ ایک وسیع عوامی تحریک تھی۔ اور بینجامن ڈیزرائیلی، جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلہ صرف فوجی شکایات کا نہیں، بلکہ ہندوستان میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف ایک عمومی سیاسی بے چینی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا وجوہات تھیں جنہوں نے خاص طور پر شمالی ہندوستان میں لوگوں کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اسباب سے شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ فوری وجہ یعنی کارتوسوں کی بات کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ بارود تو پہلے سے ہی جمع تھا۔ تو فوجی اسباب کیا تھے؟ کیونکہ شروعات تو فوج سے ہی ہوئی۔ فہرست کافی لمبی ہے اور پرانی بھی۔ سب سے پہلے تو وہ امتیازی سلوک تھا۔ ہندوستانی سپاہی اور انگریز سپاہی کی تنخواہ اور سہولیات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ہندوستانی سپاہی کو مہینے کے صرف 7 روپے ملتے تھے۔ اگر مجموعی خرچات دیکھیں تو ایک ذریعہ کے مطابق تقریباً 3.5 لاکھ ہندوستانی سپاہیوں پر سالانہ کوئی 98 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوتے تھے، جبکہ صرف 51,000 انگریز سپاہیوں پر 56 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ۔ مطلب فی کس خرچ میں بہت بڑا فرق تھا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، اور ظاہر ہے یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہوگا، عزت نفس کا بھی سوال ہوتا ہے۔ بالکل، احساس محرومی بہت شدید تھا۔ پھر دوسری بات، ترقی کے مواقع بالکل نہیں تھے۔ ایک ہندوستانی سپاہی چاہے جتنا ہی قابل ہو، وہ زیادہ سے زیادہ صوبیدار میجر بن سکتا تھا، اس سے اوپر نہیں۔ سارے بڑے عہدے انگریزوں کے لیے تھے۔ تیسرا، مذہبی معاملات میں مداخلت کی کوششیں ہوئیں۔ جیسے 1806 میں مدراس کے کمانڈر ان چیف سر جارج بارلو نے حکم دیا کہ سپاہی ماتھے پر تلک نہ لگائیں، داڑیاں منڈوائیں، خاص قسم کی پگڑی پہنیں۔ ویلور میں اس پر شدید رد عمل ہوا، بغاوت ہوئی تو حکم واپس لینا پڑا، لیکن ایک بے اعتمادی پیدا ہو گئی۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ 1857 کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کئی بار فوجی بے چینی سامنے آ چکی تھی۔ 1806 ویلور تو تھا ہی، پھر 1824 میں بیرک پور میں سپاہیوں نے برما جانے سے انکار کیا، سمندر پار سفر کو مذہب کے خلاف سمجھ کر۔ 1842 میں سندھ جانے والی رجمنٹوں میں بغاوت ہوئی۔ 1849 اور 1852 میں پنجاب راولپنڈی میں بھی واقعات ہوئے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ غصہ اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ اچھا، تو یہ تو فوجی پہلو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہبی خدشات بھی تو تھے۔ یہاں معاملہ شاید اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ یقیناً مذہبی مداخلت کو بہت سے لوگ بغاوت کی ایک بنیادی وجہ سمجھتے ہیں۔ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کچھ افسران اور فوجی چھاؤنیوں کو بھی سرکاری سرپرستی میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ مثال کے طور پر لیفٹیننٹ کرنل ویلر کا ذکر ملتا ہے، جو بیرک پور میں سپاہیوں کو کھلے عام تبلیغ کرتے تھے۔ پھر کمپنی کے چیئرمین مسٹر مینگلز نے تو برٹش ہاؤس آف کامنز میں کہہ دیا کہ خدا نے ہندوستان کی سلطنت انگلینڈ کو اس لیے سونپی ہے تاکہ عیسائیت کا جھنڈا ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرائے۔ اوہ، یہ تو بہت کھلی بات ہو گئی۔
دی اور پادریوں کی سرگرمیاں بھی تیز تھیں۔ پادری فینڈر نے اسلام پر تنقیدی کتابیں لکھیں۔ پادری ایڈمنڈ نے کہا کہ ہندوستان جلد ایک مذہب یعنی عیسائیت کے تحت آ جائے گا۔ ان سب کو ایک طرح سے سرکاری سرپرستی حاصل تھی، یہاں تک کہ یتیم خانوں میں بچوں کو زبردستی عیسائی بنانے کے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے 1837 میں سکندرا میں قحط کے دوران ہوا۔ اور ہندوؤں کے مذہبی معاملات میں بھی مداخلت ہوئی؟ جی، جیسے ہندوؤں کے لیے سمندر پار سفر پر پابندی کو ختم کیا گیا، جسے کچھ طبقات نے مذہب میں مداخلت سمجھا۔ پھر 1850 میں ایک قانون آیا کہ اگر کوئی اپنا مذہب تبدیل کر لے تو اسے وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اسے بھی تبدیلی مذہب کی حوصلہ افزائی کے طور پر دیکھا گیا۔ حتیٰ کہ ریلوے اور ٹیلی گراف جیسی نئی چیزوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھا گیا کہ شاید یہ عیسائیت پھیلانے کا کوئی نیا طریقہ ہے۔ خود سر سید احمد خان نے اپنی کتاب میں مذہبی معاملات میں مداخلت کو بغاوت کا ایک اہم سبب قرار دیا۔ فوجی اور مذہبی اسباب کے علاوہ سیاسی میدان میں کیا چل رہا تھا؟ خاص طور پر مغل بادشاہت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، اس کا کیا اثر تھا؟ وہ ایک بڑی علامت تو تھے ہی۔ بالکل، سیاسی محاذ پر بھی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ مغل بادشاہ اگرچہ اب صرف نام کے حکمران رہ گئے تھے، لیکن کروڑوں لوگوں کے لیے وہ ایک تاریخی اور علامتی حیثیت رکھتے تھے۔ انگریزوں نے آپ کہہ لیں منظم طریقے سے ان کی رہی سہی عزت بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا۔ لارڈ ایمہرسٹ نے 1827 میں اکبر شاہ ثانی سے برابری کی سطح پر مل کر شاہی آداب کو ٹھیس پہنچائی۔ پھر لارڈ ایلن برو نے 1843 میں بادشاہ کو تحفے بھیجنا بند کر دیے، سکوں سے ان کا نام ہٹا دیا، اور انتہا تو لارڈ ڈلہوزی نے 1849 میں کی، جب اعلان کر دیا کہ بہادر شاہ ظفر کے بعد شاہی خاندان کو لال قلعہ خالی کرنا پڑے گا اور ان کے جانشین بادشاہ کا لقب بھی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہ باتیں خاص طور پر مسلمانوں میں شدید ناراضگی کا باعث بنی۔ اور وہ تاریخ کی کتابوں والی بات؟ جی، وہ بھی ایک پہلو تھا۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ سرکاری سرپرستی میں ایسی تاریخیں لکھوائی گئیں جن میں جان بوجھ کر مسلم حکمرانوں کی ایک منفی تصویر پیش کی گئی۔ انہیں ظالم، متعصب، غیر مہذب دکھایا گیا تاکہ مقامی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو۔ یہ تو بڑی گہری چالیں تھیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی علامتی باتیں، لیکن عملی طور پر جو ریاستوں پر قبضے ہو رہے تھے، اس نے تو یقیناً آگ پر تیل ڈالا ہوگا، خاص طور پر اودھ کا معاملہ۔ یقیناً لارڈ ڈلہوزی کی وہ مشہور الحاق کی پالیسی یا ڈاکٹرن آف لیپس، اس کا اصول یہ تھا کہ اگر کسی ریاست کا حکمران بغیر مرد وارث کے مر جائے تو اس کی ریاست کمپنی کے قبضے میں چلی جائے گی، گود لیے ہوئے بیٹے کو وارث نہیں مانا جائے گا۔ اس پالیسی کے تحت ستارا، جھانسی، ناگپور، سنبل پور، جے پور، تنجور، کرناٹک، ایک لمبی فہرست ہے ان ریاستوں کی جن پر قبضہ کر لیا گیا۔ اور اودھ، اس کا معاملہ الگ کیسے تھا؟ اودھ کا الحاق 1856 میں ہوا اور وہ ڈاکٹرائن آف لیپس کے تحت نہیں تھا۔ اودھ کے ساتھ پہلے وہ سبسڈری الائنس یا معاہدہ کیا گیا تھا جس کے تحت نواب کو اپنی حفاظت کے لیے کمپنی کی فوج رکھنی پڑتی تھی اور اس کا بھاری خرچہ دینا پڑتا تھا۔ اس نے ریاست کو معاشی طور پر کمزور کر دیا۔ پھر کمپنی کا جو نمائندہ یعنی ریزیڈنٹ لکھنؤ میں بیٹھتا تھا، اس نے ریاست کے اندرونی معاملات میں خلم خلا مداخلت شروع کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سر ہنری لارنس جیسے انگریز افسر نے خود کلکتہ ریویو میں اودھ کے الحاق کو شرمناک کہا تھا۔ نواب واجد علی شاہ پر بد انتظامی کا الزام لگایا گیا۔ آؤٹ رام جو وہاں ریزیڈنٹ تھے، ان کی ایک رپورٹ کو بنیاد بنا کر ریاست پر قبضہ کر لیا گیا۔ کہتے ہیں جب نواب نے الحاق کی دستخط سے انکار کیا تو فوج نے محل پر دھاوا بول دیا، لوٹ مار کی، حتیٰ کہ خواتین کی بے حرمتی کی بھی باتیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر! اس کا رد عمل تو پھر شدید ہوا ہوگا؟ بہت شدید۔ کرنل سلیمن جو خود اودھ میں ریزیڈنٹ رہ چکے تھے، وہ پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ اودھ کا الحاق مت کرو ورنہ بنگال آرمی میں بغاوت ہو جائے گی، کیونکہ فوج میں اودھ کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کوئی 70-80 ہزار کے قریب۔ الحاق کے بعد یہ سارے فوجی بے روزگار ہو گئے، ان کے خاندانوں کا روزگار چھن گیا۔ یہی نہیں، اودھ کے جو تعلقدار اور زمیندار تھے، ان کی زمینیں بھی بڑے پیمانے پر چھینی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق کوئی 21,000 زمینداروں کی جائیدادیں ضبط کی گئیں۔ اس نے عوام میں شدید غم و غصہ پیدا کیا۔ ایک اور نام جو اس سلسلے میں آتا ہے
وہ نانا صاحب کا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی، نانا صاحب کا معاملہ بھی اسی لارڈ ڈلہوزی کے پالیسی سے جڑا ہے۔ وہ آخری مراٹھا پیشوا باجی راؤ دوم کے گود لیے ہوئے بیٹے تھے۔ باجی راؤ کو انگریزوں نے شکست دے کر پینشن پر بٹھور میں نظر بند کیا تھا۔ 1851 میں جب باجی راؤ کا انتقال ہوا تو ڈلہوزی نے نانا صاحب کو ان کا وارث ماننے اور پینشن جاری رکھنے سے انکار کر دیا، وہی ڈاکٹرائن آف لیپس کی بنیاد پر کہ وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ نانا صاحب نے لندن تک اپیل کی، اپنے ایک نمائندے عظیم اللہ خان کو بھیجا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس ناانصافی نے نانا صاحب کو انگریزوں کا سخت دشمن بنا دیا اور وہ 1857 میں کانپور میں مزاحمت کی ایک بڑی علامت بنے۔ تو فوجی، مذہبی، سیاسی، ریاستی، یہ تو وجوہات کی ایک پوری عمارت کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا معاشی استحصال بھی اس میں شامل تھا؟ بالکل، معاشی استحصال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف تو ہندوستان کی دولت مسلسل انگلینڈ جاری تھی، دوسری طرف ساری اچھی نوکریاں انگریزوں کے لیے مخصوص تھیں۔ ہندوستانیوں کو بس نچلے درجے کی ملازمتیں ملتی تھیں۔ سب سے زیادہ تباہی مقامی صنعتوں کی ہوئی۔ ہندوستان کا کپڑا، خاص طور پر بنگال کا ریشم اور ململ، بہت مشہور تھا۔ انگریزوں نے کیا کیا کہ انگلینڈ سے آنے والے مانچسٹر کے کارخانوں میں بنے کپڑے پر ڈیوٹی کم کر دی اور ہندوستان سے باہر جانے والے کپڑے پر بھاری ڈیوٹی لگا دی۔ اچھا، اس سے تو مقامی کام بالکل ٹھپ ہو گیا ہوگا۔ جی بالکل، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جہاں کبھی لاکھوں گز کپڑا باہر جاتا تھا، وہ پالیسیوں کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ لاکھوں کاریگر، جولاہے بے روزگار ہو گئے۔ کچھ روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ ان کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے تاکہ وہ کام ہی نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ عدالتی نظام میں اسٹیمپ ایکٹ لگا دیا گیا، جس سے انصاف حاصل کرنا بھی مہنگا اور مشکل ہو گیا۔ تو یہ ساری معاشی مشکلات بھی عوام میں غصہ بھر رہی تھیں۔ تو یہ تھا سارا پس منظر، دہائیوں کی شکایات، ناانصافیاں، استحصال۔ اب آتے ہیں اس چنگاری پر جس نے اس پورے بارود خانے کو آگ لگا دی۔ کیا وہ واقعی وہ کارتوس ہی تھے؟ جی ہاں، فوری وجہ وہی بنے۔ 1856 میں فوج میں ایک نئی رائفل آئی، اینفیلڈ رائفل۔ اس کے کارتوس ذرا مختلف تھے۔ انہیں بندوق میں ڈالنے سے پہلے دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا تاکہ اس کا کاغذ پھٹ جائے اور بارود نکلے۔ جنوری 1857 میں کلکتہ کے پاس دمدم چھاونی میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کارتوسوں پر جو چکنی چیز لگی ہے وہ گائے اور سور کی چربی ہے۔ اور یہ افواہ پھیلی کیسے؟ اس کا ایک مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک نیچی ذات کے فوجی نے ایک برہمن سپاہی سے پانی مانگا، اس کے لوٹے سے۔ برہمن نے ذات پات کی وجہ سے انکار کر دیا، تو اس نیچی ذات والے نے تانا دیا کہ فکر نہ کرو، جلد ہی تمہاری ذات بھی نہیں رہے گی جب تمہیں گائے اور سور کی چربی والے کارتوس منہ سے لگانے پڑیں گے۔ بس یہ بات پھیل گئی۔ اب چونکہ گائے ہندوؤں کے لیے مقدس ہے اور سور مسلمانوں کے لیے حرام، تو دونوں مذہب کے سپاہیوں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جان بوجھ کر ان کا دھرم خراب کرنے کی سازش ہے۔ انگریزوں نے کچھ وضاحت نہیں دی۔ انہوں نے کوشش کی، کہا کہ یہ افواہ غلط ہے، لیکن تب تک بے اعتمادی اتنی بڑھ چکی تھی کہ کسی نے یقین نہیں کیا۔ خود گورنر جنرل لارڈ کیننگ اور پنجاب کے چیف کمشنر سر جان لارنس جیسے بڑے افسروں نے بعد میں مانا کہ یہ کارتوس ہی بغاوت کی فوری اور سب سے اہم وجہ تھے۔ سر سید احمد خان نے بھی یہی لکھا۔ اور پھر میرٹھ سے باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ جی، اپریل 1857 میں میرٹھ میں 90 گھڑ سواروں کو یہ نئے کارتوس استعمال کرنے کو کہا گیا۔ 85 نے انکار کر دیا۔ ان سب کا کورٹ مارشل ہوا، 10 سال قید کی سزا سنائی گئی اور 9 مئی کو باقی فوج کے سامنے ان کی وردیاں اتار کر بیڑیاں پہنائی گئیں۔ یہ تذلیل سپاہیوں سے برداشت نہیں ہوئی۔ اگلے ہی دن 10 مئی کو میرٹھ کی تینوں ہندوستانی رجمنٹوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے جیل پر حملہ کیا، اپنے ساتھیوں کو چھڑایا، انگریز افسروں کو مارا، ان کے گھر جلائے اور دہلی چلو کا نعرہ لگاتے ہوئے دہلی کی طرف چل پڑے۔ اور دہلی پہنچ کر 11 مئی کی صبح وہ دہلی پہنچ گئے۔ وہاں کے سپاہی بھی ان سے مل گئے، شہر پر قبضہ کیا اور سیدھے لال قلعہ پہنچے، جہاں بوڑھے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ ان سے قیادت سنبھالنے کی درخواست کی۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد وہ مان گئے اور انہیں شہنشاہ ہند تسلیم کر لیا گیا۔
دہلی پر قبضے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ لکھنؤ، کانپور، جھانسی، الہ آباد، بنارس، بریلی، دیکھتے ہی دیکھتے بغاوت پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گئی۔ اس دوران کئی اہم نام بھی سامنے آئے۔ دہلی میں جنرل بخت خان، جھانسی میں رانی لکشمی بائی، کانپور میں نانا صاحب اور تانتیا ٹوپی، فیض آباد میں مولوی احمد اللہ شاہ، ان سب نے بڑی بہادری دکھائی۔ لیکن اتنی وسیع پیمانے پر پھیلنے اور شروع کی کامیابیوں کے بعد بھی یہ تحریک آخر ناکام کیوں ہو گئی؟ کیا وجوہات تھیں اس ناکامی کی؟ جی، ناکامی کی بھی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بغاوت وقت سے پہلے شروع ہو گئی۔ منصوبہ یہ تھا، جیسا کہ کچھ ذرائع بتاتے ہیں، کہ پورے ہندوستان میں 31 مئی 1857 کو ایک ساتھ بغاوت کی جائے گی تاکہ انگریز سنبھل نہ سکیں۔ لیکن میرٹھ میں جو واقعہ ہوا، اس سے جذبات بھڑک اٹھے اور بغاوت 10 مئی کو ہی شروع ہو گئی۔ اس سے سارا منصوبہ خراب ہو گیا۔ مختلف جگہوں پر بغاوت الگ الگ وقت پر ہوئی، جس سے انگریزوں کو ان سے نمٹنے کا موقع مل گیا۔ میلسن اور ولسن جیسے انگریز مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اگر 31 مئی کو ہوتی تو شاید اسے روکنا ناممکن ہوتا۔ اور کیا وجوہات تھیں؟ دوسری اہم وجہ جس کا ذکر ٹریک ٹو پاکستان جیسے ذرائع میں ملتا ہے وہ یہ تھی کہ ہندوستان کے تمام گروہوں یا علاقوں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ خاص طور پر پنجاب میں سکھوں کی اکثریت اور کچھ دوسری ریاستوں جیسے پٹیالہ، نابھا، جند نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ انہوں نے نہ صرف مالی اور فوجی مدد دی بلکہ دہلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں بھی انگریزوں کی مدد کی۔ سر جان لارنس نے خود کہا کہ اگر سکھ اور گورکھے وفادار نہ رہتے تو دہلی واپس لینا ناممکن تھا۔ ٹائمز کے رپورٹر ولیم رسل نے بھی لکھا کہ اگر سارے ہندوستانی مل جاتے تو انگریزوں کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یعنی اندرونی اتحاد کی کمی تھی۔ جی، اور مرکزی قیادت کا بھی فقدان تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ تو مان لیا گیا تھا، لیکن وہ بہت بوڑھے تھے اور عملی طور پر فوج کی کمان نہیں کر سکتے تھے۔ مختلف علاقوں میں جو رہنما تھے جیسے رانی جھانسی، نانا صاحب، وہ بہت بہادر تھے، لیکن ان میں آپس میں کوئی مضبوط رابطہ یا مشترکہ حکمت عملی نہیں تھی۔ دہلی دربار میں بھی بہادر شاہ ظفر کے کچھ مشیروں جیسے احسن اللہ خان اور ملکہ زینت محل پر شک کیا جاتا تھا کہ وہ انگریزوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اور انگریزوں کے پاس کیا تھا جو ان کے پاس نہیں تھا؟ ایک بہت بڑا فرق تھا مواصلات کا۔ انگریزوں کے پاس ٹیلی گراف کا نظام تھا۔ وہ بہت تیزی سے خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے تھے، اپنی فوجوں کو منظم کر سکتے تھے، جبکہ باغیوں کے پاس وہی پرانے سست رفتار طریقے تھے۔ پنجاب کے ایک افسر رابرٹ مونٹگمری نے تو کہا تھا کہ ہندوستان کو بجلی کے تار نے بچایا۔ اور آخر میں وسائل کی کمی۔ باغیوں کے پاس خاص طور پر دلی میں جو فوج جمع تھی، پیسے کی شدید قلت تھی۔ سپاہیوں کو تنخواہیں دینے، ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو شاہی زیورات تک بیچنے پڑے، جبکہ کمپنی کے پاس بنگال، بمبئی، مدراس جیسے امیر علاقوں کا کنٹرول تھا۔ ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی۔ تو یہ سب مل کر ناکامی کا باعث بنا۔ لیکن کیا یہ جنگ، یہ تحریک بالکل بے نتیجہ رہی؟ اس کے اثرات کیا ہوئے ہندوستان پر؟ نہیں، بے نتیجہ ہرگز نہیں رہی۔ اس کے اثرات بہت گہرے اور دور رس تھے۔ سب سے پہلا اور بڑا نتیجہ تو یہ نکلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ختم ہو گیا۔ 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا اور ہندوستان کا انتظام براہ راست تاج برطانیہ نے سنبھال لیا۔ کمپنی کے کورٹ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف کنٹرول ختم کر دیے گئے۔ لنڈن میں ایک نیا عہدہ بنا، سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، اور اس کی مدد کے لیے انڈیا کونسل۔ ہندوستان میں گورنر جنرل اب وائس رائے کہلانے لگا۔ اور مغلیہ سلطنت کا؟ اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں رنگون جلاوطن کر دیا گیا۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ صدیوں پرانی مغلیہ سلطنت جو اب صرف نام کی رہ گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور عام لوگوں پر، خاص طور پر مسلمانوں پر کیا اثر پڑا؟ جنگ کے بعد انگریزوں نے بہت سخت انتقامی کارروائیاں کیں۔ مسلمانوں کو خاص طور پر بغاوت کا ذمہ دار سمجھا گیا اور ان پر بہت ظلم ہوا۔ دہلی اور دوسرے شہروں میں ہزاروں لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، قتل کیا گیا، جائیدادیں ضبط ہوئیں، انہیں سرکاری نوکریوں سے نکالا گیا۔
کچھ انگریز افسروں نے تو مسلمانوں کی نسل کشی کی بھی باتیں کی۔ ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان جو شک اور بداعتمادی پہلے سے تھی وہ اب گہری نفرت میں بدل گئی۔ ایک مورخ ہیں آرسی مجمدار، انہوں نے لکھا ہے کہ جنگ کی یاد نے خود جنگ سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ تلخی بہت عرصے تک قائم رہی اور آخر میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ شکست ایک نئے دور کا آغاز بھی ثابت ہوئی۔ اس نے انہیں اپنی حالت کا، اپنی پسماندگی کا احساس دلایا اور مستقبل کے لیے نئی راہیں سوچنے پر مجبور کیا، جس کا ایک نتیجہ ہمیں بعد میں سر سید کی علی گڑھ تحریک کی شکل میں نظر آتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ 1857 صرف چند سپاہیوں کا غصہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے فوجی، مذہبی، سیاسی، معاشی، سماجی بہت سے عوامل کار فرما تھے جنہوں نے مل کر ایک طوفان برپا کیا۔ یہ واقعی برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جس نے مستقبل کی سمت بدل دی۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ ناکامی کے باوجود اس جدوجہد نے کہیں نہ کہیں ہندوستان میں ایک قومی شعور کی بنیاد رکھی، جس نے آگے چل کر آزادی کی تحریک کو جنم دیا، جو تقریباً 90 سال بعد کامیاب ہوئی۔ اور یہ واقعات ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ کتنی پیچیدہ ہوتی ہے۔ کسی بھی واقعے کو صرف ایک رنگ میں دیکھنا درست نہیں ہوتا۔ مختلف وجوہات، مختلف کردار، مختلف نتائج، ان سب کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم ماضی سے صحیح سبق سیکھ سکیں۔ سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، جیسا کہ ذکر ہوا کہ جنگ کی یاد نے شاید خود جنگ سے زیادہ گہرے نشان چھوڑے اور نفرت کو زندہ رکھا۔ کیا آج بھی 1857 کی جو مختلف کہانیاں ہیں، جو تشریحات ہیں، وہ ہمارے حال پر، ہماری شناختوں پر، ہماری سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔